السلام علیکم دوستو، شہر داستان میں خوش آمدید۔ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور انہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو راہ حق کی تبلیغ کر سکیں۔ انبیاء کرام نے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے بہت سے معجزات بھی دکھائے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کے بارے میں بتائیں گے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شہر داستان کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ بھی مستفید ہو سکیں۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم ان معجزات کا ذکر کچھ ایسے فرماتا ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، سو اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادرزاد پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو شفا یاب کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ آئیے آپ کو ان معجزات کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا چمگادڑ بنا کر اس کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ یہ پرندہ سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے۔ یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانور کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پیدائشی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ اس زمانے میں کوڑ ایک لا علاج مرض تصور کیا جاتا تھا، لیکن آپ کی دعا سے بہت سے کوڑھی شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن میں 50 اندھے اور کوڑھیوں کو شفا یاب فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ سب سے پہلے جناب عازر تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ عازر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور عازر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور عازر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا اور برسوں زندہ رہا اور صاحب اولاد بھی ہوا۔ اسی طرح ایک بوڑھیا عورت کا بیٹا مر گیا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ کی دعا سے وہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا، اور اس کے بعد مدتوں زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی اولاد ہوئی۔ اسی طرح ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو وہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ اوپر کے تینوں مردوں کو جب آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریر لوگوں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے، اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟
پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ ان تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی کچھ بد نصیب لوگ ایسے تھے جو ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل شہر داستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کو رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔